دو صورتیں ہیں، سورہ صافات اور سورہ صاد۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 ہے اور سورہ صاد سورہ نمبر 38۔ یہ سورہ کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح موسیٰ و ہارون اور الیاس۔ اور سورہ صاد کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا، اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ پورے گویا کہ نبیوں کے بارے میں اگر آپ کو ایک سیریز پڑھنا ہے تو 2 سورے پڑھنا ہے، اسی طرح سورہ آراف پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سورہ شعراء، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ قصص، سورہ شعراء، سورہ نمل ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء ہے، اور سورہ نمل ہے، سورہ قصص ہے۔ یہ پڑھنے سے بھی آپ کو ایک سیریز ملے گی کہ نبیوں کے بارے میں کیسے پڑھنا ہے آپ کو۔ اسی طرح سورہ مریم پڑھنا ہے، سورہ طٰہٰ پڑھنا ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو نبیوں کی ایک سیریز ملے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کو تفصیلی طور پر نبیوں کے بارے میں یا مختصر شارٹ نوٹس اگر آپ پڑھنا ہے تو سورہ صافات ایک مرتبہ پڑھ لیجئے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے جا کر جب اللہ کے حکم سے جب انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے تو خواب کو بھی سچ کر بتا دیا۔ یعنی ایک باپ ایک بیٹا اپنی محبت بتا رہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں کیا محبت بتا رہے، کہا کہ اب جانور کٹے گا، بچہ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر اب جو قربانی دیتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس کارنامے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے سنت جاری کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انبیاء کرام کتنا چاہتے تھے، اور آج ہم کتنا چاہ رہے ہیں، ایک موازنہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر یہ انبیاء کرام ہیں جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابعداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم سجدہ اور تابعداری کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر جو انبیاء کرام نے ہم کو رہنمائی کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آخری نبی ہے اور ایک بہترین اسوہ ہے، ان کو اپناتے ہوئے ہم کو اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صورتوں میں پائے جانے والے اسباق سے استفادہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى